बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने दर अंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का कहना था, भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में शामिल होने की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान किसी भी गैर जानिबदार, शफाफ और काबिल एतमाद तहकीकात में शामिल होने के लिए तैयार है। मशरकी हमसाये ने किसी ठोस तहकीकात और सबूत के बगैर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की है। Our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़े की दुनिया के किसी भी गैर जानिबदार इदारे से तहकीकात कराए। पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। भारतीय तहकीकात पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो ना जंग चाह रहे हैं, ना हम किसी दहशतगर्द को सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी हम यही कह रहे हैं कि ठीक है, आप लॉ इन्वेस्टिगेटर्स न्यूट्रल, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उसमें तो बिल्कुल क्लियर हैं। हम तो बिल्कुल इसमें क्लियर हैं कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कौन है कौन नहीं। हम तो जंग की तरफ नहीं जा रहे। हाँ, अगर वो कोई स्टेप उठाएंगे कि हम क्लियर हैं, फिर एक का स्टेप दो का स्टेप तीन का स्टेप 4। यूनियन इंक्वायरी के साथ हम एक और डिमांड करना चाह रहे हैं और हमारी ये डिमांड है कि जाफराबाद का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी भी एक न्यूट्रल इंक्वायरी कर ली जाए, ताकि उसमें भी दुनिया को पता चल जाए कि असल में उसमें कौन मुलव्वस था। तो कश्मीर वाली इंक्वायरी ज़रूर हो, न्यूट्रल लोगों से हो, मगर जाफराबाद की भी हम न्यूट्रल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं ताकि दुनिया को पता चले। हम खुद ऑफ़र कर रहे हैं कि हम तमाम सबूत शवाहिद उस इंक्वायरी कमेटी को देंगे। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने के बाद पहली आबी दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। कोई इतला दिए बगैर मकबूजा कश्मीर से दरियाई जेहलम में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया, जबकि वो सिंध तास मुआहिदे के तहत दरियाओं की सूरत हाल बताने का पाबंद है। मुजफ्फराबाद से नुमाइंदा जी न्यूज़ आरिफ उर्फी के मुताबिक भारत ने पानी का बहाव बढ़ाने के लिए एक दिन पानी को रोका और अचानक 22,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला दरियाई जेहलम में रिलीज कर दिया। इस पानी के आने से आज़ाद कश्मीर में चकोटी के मकाम पर दरिया में पानी की सतह 10 से 15 फीट तक बुलंद हो गई है, जबकि चकोटी से 65 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में मुजफ्फराबाद के करीब दरियाई जेहलम में पानी की सतह 7 से 10 फीट रिकॉर्ड की गई है। सिंध तास मुआहिदे के तहत भारत दरियाई चिनाब, दरियाई जेहलम और दरियाई सिंध में पानी का रेला छोड़ने की पेशगी इतला देने का पाबंद है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर के उड़ी 1 और उड़ी 2 प्रोजेक्ट से लगभग 22,000 क्यूसेक पानी दरियाई जेहलम में छोड़ा है। भारत के अंदर से भी जंग के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक के वजीर आला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई ज़रूरत नहीं है। पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी है। जंग मुखालिफ बयान पर उन्हें बीजेपी की जानिब से तनकीद का सामना है। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के 3 रोज़ में भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज़ की 250 से ज़्यादा परवाज़ें मुतासिर हुई हैं। भारतीय और गैर मुल्की मुसाफिर इंडियन एयरलाइंस को छोड़कर दीगर एयरलाइंस के टिकट खरीदने लगे हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल से ईंधन और कम फ्लाइट टाइम से भारतीय एयरलाइंस को बचत होती है।
بھارت کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکاء کا کہنا تھا بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور بھارت کے جارحانہ رویے کے خلاف بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مرکزی عمارت سے ٹاور تک ریلی نکالی گئی۔ قیادت ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے کی، جبکہ ریلی میں اراکین کونسل سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی۔ ہاتھوں میں پاکستانی پرچم تھامے شرکاء نے بھارت کے حالیہ اقدام کے خلاف نعرے لگائے۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد اور مشیر کچی آبادی نجمی عالم نے سنتاس معاہدہ ختم کرنے کے اعلان کی شدید مذمت کی۔ انڈیا نے جو جارحیت کی ہے، سنتاس معاہدے کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ اپیل کرتے ہیں عالمی اداروں سے کہ اس واقعے کا فل فور نوٹس لیا جائے۔ بھارت اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، جس کی ہم شدید الفاظ پر مذمت کرتے ہیں۔ آل سٹی تاجر اتحاد نے بھی بھارتی جارحیت کے خلاف ایم اے جناح روڈ سے فرانسکو چوک تک ریلی نکالی۔ تاجر رہنماؤں نے بھارت کو خبردار کیا کہ جارحیت کا راستہ اختیار کیا تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کے ایم سی کے محکمہ فائر بریگیڈ نے بھی فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ شرکاء نے پاکستانی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ بھارتی دھمکیوں کے خلاف سپر ہائی وے جنجال گوڑ سے ملیر کینٹ تک بھی ریلی نکالی گئی۔ شرکاء پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے بھارت کو وارننگ دے دی ہے۔ کہا بھارت سرحد عبور کرنے کا سوچے بھی نہ، بھارت نے پانی بند کیا تو ہم ان کی سانس بند کر دیں گے۔ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ نشانہ ہے اور پہلگام جو ہے وہ بہانہ ہے۔ اس کو بہانہ بنا کر یہ اس کو ختم کرنے کے درپے ہیں اور ختم کرنے کی کہہ رہے ہیں کہ ہم ختم کر دیں گے، پانی بند کر دیں گے۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ آپ ہمارا پانی بند کریں گے، ہم آپ کا سانس بند کر دیں گے۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پہلگام واقعے پر نریندر مودی حکومت کے رد عمل کو عالمی دنیا نے مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے رد عمل نے قوم کی ترجمانی کی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں بات کرتے ہوئے نریندر مودی اپنی سیاسی مشکلات کی وجہ سے پہلگام واقعے کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ تھم جائے گا یا کہ پاکستان اور انڈیا جنگ کی طرف جا سکتے ہیں؟ اس وقت جو پہلگام میں واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے جو انڈین گورنمنٹ ہے یا نریندر مودی ہیں، انہوں نے جو رد عمل اس انداز کے ساتھ دیا، دنیا نے اس سے اتفاق نہیں کیا، اور ہر چند کہ غیر مسلح لوگوں کے اوپر، سیاحوں کے اوپر حملہ کرنا، کوئی دنیا کا ایک مہذب انسان اس طرح کے وقوع کی نہ حمایت کر سکتا ہے، نہ اس کو سپورٹ کر سکتا ہے، نہ اس کی تائید کر سکتا ہے۔ اور یہ واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں اور اس وقت بھی یعنی دنیا صورتحال کو دیکھ کر رد عمل دیتی رہی ہے۔ جتنا رد عمل مودی جی نے دیا ہے، نہ اس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اس حد تک، نہ اس کو یورپ سپورٹ کر رہا ہے، نہ اس کو یورپی یونین یا ناٹو سپورٹ کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر تو اس وقت وہ اس تائید سے محروم ہے کہ جس انداز سے اس نے پاکستان کے خلاف ایک اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ مودی صاحب کو ہندوستان کے اندر کچھ اپنی سیاسی مشکلات ہیں اور اس حوالے سے وہ کچھ کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں۔ مسلمان دشمنی تو اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ اب وہ اس واقعے سے ہندوستان کے اندر کی کچھ سیاسی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بے تکے اس نے یکدم سے اس کا پورا ملبہ پاکستان پر ڈال کر ہندوستان کے اندر ایک رد عمل پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن 2 دن سے 3 دن سے میں خود جو واچ کر رہا ہوں یا آپ دوستوں سے جس طرح حال احوال معلوم ہوتا ہے، میرے خیال میں وہ فیل ہو گیا ہے اور اس کو کامیابی نہیں ملی ہے۔ اور پاکستان نے جو رد عمل دیا ہے ان کے اقدامات کے مقابلے، ان کے جارحانہ اقدامات کے مقابلے میں، اس نے بھی پاکستانی قوم کو حوصلہ دیا ہے، اپنے سپاہی کو حوصلہ دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا رد عمل ٹھیک رہا؟ ٹھیک تھا، اس لیے کہ ہم جنگ تو نہیں چاہتے، لیکن اس کا یہ معنی بھی تو نہیں ہے کہ ہم بالکل جو ہے سر جھکا کے ان کے ساتھ بات کریں گے۔ ہم ایک ملک ہیں، ہمارے ایک فوج ہے اور دفاع وطن کے لیے صرف فوج ہی نہیں، پاکستان کا ہر شہری تیار ہے۔
ابھی آپ کو خبر دیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے بندر عباس کی شاہد رجائی بندرگاہ پر دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی صدر سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ اگر ایران خطے میں قیام امن کے لیے کوئی تعمیری کردار ادا کرنا چاہے تو پاکستان اس کا خیر مقدم کرے گا، جبکہ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ پاکستان اپنے حق کا دفاع کرے گا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار رہا ہے۔ وزیر اعظم نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے بھارتی فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جائز جدوجہد حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیریوں کے ساتھ ہر سطح پر یکجہتی کا مظاہرہ کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سانحہ بندر عباس پر اظہار یکجہتی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا ہے اور خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ دوران گفتگو صدر مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم کو دورہ تہران کی دعوت دی ہے، جبکہ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ کیا ہے۔ ایران نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا تہران پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔ عباس عراقچی نے پاکستان اور بھارت سے موجودہ صورتحال میں تحمل سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران کے تعمیری اور ذمہ دارانہ رویے کو سراہتے ہوئے کہا پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کا خواہش مند ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان نے چین سے 10 ارب یوان کی درخواست کی ہے۔ امید ہے پاکستان اس سال کے آخر تک پانڈا بانڈ جاری کر دے گا۔ وزیر خزانہ نے پانڈا بانڈ پر آئی بی اور اے ڈی بی صدور کے ساتھ بات چیت مثبت رہی ہے۔ امید ہے آئی ایم ایف بورڈ مئی کے شروع میں $1.3 ارب پروگرام کی منظوری دے گا۔ $7 ارب پروگرام کے پہلے جائزے پر بھی دستخط ہونے کی امید ہے۔ پہلے جائزے کی منظوری کی صورت میں پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا قرض پروگرام نے پاکستان کی معیشت مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس سال ملک میں شرح ترقی 3% اور اگلے مالی سال میں 4 سے 5% رہ سکتی ہے۔ امید ظاہر کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 3 مختلف کارروائیوں میں 15 خوارج مارے گئے ہیں، جبکہ دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دھرتی کے 2 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات پر آپریشن میں ضلع کرک میں 8، شمالی وزیرستان میں 4، جنوبی وزیرستان کے علاقے گومل زام میں 3 خوارج مارے گئے ہیں۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ مارے گئے خوارج دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ شمالی وزیرستان میں خوارج کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک عثمان محمد اور سپاہی عمران خان شہید ہو گئے ہیں۔ 28 سالہ لانس نائک عثمان محمد شہید کا تعلق چارسدہ اور 26 سالہ سپاہی عمران خان کا شہید کا تعلق ضلع کرم سے ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے اور فریقین کے 1000 سے زائد بنکرز مسمار کرنے کے بعد اسلحہ جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لوئر اور اپر کرم کے مختلف مقامات قبائل کی جانب سے مارٹر گنز، راکٹس اور مشین گن سمیت بھاری ہتھیار رضاکارانہ طور پر جمع کرائے گئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے علی افضل افضال۔ ضلع کرم میں طویل بدامنی کے خاتمے کے لیے کوہاٹ امن معاہدے کے تحت اقدامات جاری ہیں، جہاں تقریباً 1000 فریقین کے بنکر ختم کیے گئے۔ وہاں اسلحہ رضاکارانہ طور پر جمع کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت اپر کرم کے علاقے میں امیدین اپنا اسلحہ جمع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب دوسرا فیز شروع ہے اور ہتھیاروں کے کلیکشن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اور کوہاٹ معاہدے میں 14 نکات ہے۔ امیدین کا کہنا ہے کہ وہ قیام امن کے لیے اقدامات اٹھاتے ہوئے
असला जमा कर रहे हैं और माहिदे कोहाट की जो 14 शिक हैं तमाम शिकों पर अमल किया जाए ताकि जल्द इलाके में देर पा अमन कायम हो सके। उबाड़ों में सिंध पंजाब सरहद कमो शहीद कौमी शाहरा पर वकला और कौम परस्त जमातों का एहतजाज जारी है। हैवी ट्रांसपोर्ट ब्लॉक है। मजीद तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असलम। घोटकी की तहसील उबाड़ों में कमो शहीद सिंध पंजाब सरहद के एरिया में वकला की जानिब से एहतजाजी धरना जारी है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत हैवी ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। माल बरदार गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं, मईशत का पहिया जाम हो चुका है। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान योमिया के बुनियाद पर हो रहा है, मगर अभी तक यहाँ पर जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन हैं उनका मुतालबा मंजूर नहीं किया जा रहा है। मीटिंग करेंगे 2 तारीख, मीटिंग में क्या होगा? अक्सरियत पंजाब की बैठी है, हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए। बिलावल और वजीर आज़म को हम पहचानते हैं, उनके कौल और फेल में फ़र्क है। जब तक ये कैनाल मनसूख नहीं होते, ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता, तब तक वकला यहाँ पे रोडों पे मौजूद रहेंगे। अगर ये संजीदा होते अपने ऐलान में तो ये फौरी तौर पे वहाँ पे जो काम चल रहा है उसको रुकवाते। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, वो दीगर छोटी गाड़ियाँ हैं, उनको छोड़ा जा रहा है, जबकि हैवी ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गर्मियों के मौसम में मिट्टी से तैयार होने वाले मटकों की अहमियत आज के दौर में भी कम न हो सकी। कमालिया में तैयार इन मटकों की पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी डिमांड है। देखते हैं कमालिया से अमजद सईद की रिपोर्ट। गर्मियों में कमालिया में मिट्टी से तैयार होने वाले मटकों की मांग में इजाफा हो जाता है। कमालिया से तैयार होने वाले मटके लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद की मंडियों में फरोख्त के लिए जाते हैं। शहरी इलाकों के लोग रंग बिरंगे खूबसूरत शीशों वाले मटके आर्डर पर तैयार करवाते हैं। अगर बात हो गर्मियों में ठंडे पानी की, तो पुराने वक्तों में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के मटके आज भी एक कुदरती, सस्ता और माहौल दोस्त हाल पेश करते हैं। और तकरीबन इसकी ये 3-4 माह इसकी मुद्दत होती है और उसके बाद वो पानी ठंडा करना बंद कर देते। जरूरत इस अमर की है कि हमें अपने सुनहरी सकाफती विरसा और रवायात को नहीं भूलना चाहिए। मुल्तान सुल्तान्स की स्पिन बॉलिंग कोच और इंग्लैंड के साबिक विमेन क्रिकेटर और ब्रॉडकास्टर एलिस हार्टले का कहना है कि उन्हें मेंस टीम की कोचिंग के दौरान किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। जियो न्यूज़ से इंटरव्यू में उनका कहना था, सबसे इज्जत मिलती है। उम्र में बड़े और तजर्बे में ज़्यादा लोग भी बातचीत करते हैं। You know, there's all walks of life here, from different parts of the country. We've got the overseas, and we've built a really, really good relationship. You know, I trust them and what they're doing, and then if I have a suggestion or they want me to keep an eye on their bowling actions, I can do that. Yeah, look, I think for me it's all about respect, and we respect each other. I've played a lot of cricket. You know, I've played for 17, 18 years, so the lads know that. It's different, of course it's different. You know, I'm also talking to some men that are older than me, and have played cricket for longer than I have. But it's all about respect, and I love coaching the lads. They listen, they're so skillful, and I'm learning as well. Yeah, I mean, it's my job, isn't it, I want them to get better. I'm an England player, an ex-England player. I'm a broadcaster, I'm an England fan. I want them to get better, so it was for hopefully the best. कराची में जारी चौथी तोरसम खान स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में असरार अहमद ने दिफाई चैंपियन सद्दामुल हक को हराकर अपसेट कर दिया। मैच का फैसला पूरे 5 गेम्स के मुकाबले के बाद 3-2 से असरार अहमद के हक में हुआ। पाकिस्तान नेवी रोशन खान जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स कराची में SNGP के इसरार अहमद ने दिफाई चैंपियन सद्दामुल हक को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 के स्कोर से शिकस्त दे दी। 57 मिनट जारी रहने वाले क्वार्टर फाइनल में इसराइल अहमद की जीत का स्कोर 11-13, 7-11, 11-9, 9-11 और 11-9 रहा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में वाबडा के अब्दुल्ला नवाज ने पंजाब के अजलान खावर को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के मोहम्मद इमाद ने सिंध के अब्दुल बासित को सिर्फ 18 मिनट में 3-0 से आउट क्लास किया। आर्मी के अनस अली शाह ने खाकान मलिक को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। समाजी कारकुन अब्दुल खालिक ज़दरान की किताब माजी की इनकलाबी शख्सियात की तकरीब रुनुमाई कराची में हुई। सीनियर सहाफ़ी, दानिश्वरों और मुसन्निफ़ीन का कहना था, तबकाती जिद्दोजहद हज़ारों साल से जारी है। ऐसी किताबों से मुज़ाहमत करने वाले बहादुर लोगों की कहानियाँ सामने आती हैं। समाजी कारकुन अब्दुल खालिक ज़दरान की किताब माजी की इनकलाबी शख्सियात की तकरीब रुनुमाई CPNE की इमारत में हुई। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास, डॉक्टर रियाज शेख, प्रोफेसर इमदाद चांडियो, तौसीफ अहमद, जब्बार खटक और दीगर अहले कलम ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि खालिक ज़दरान ने माजी की जद्दोजहद का कीमती सरमाया महफूज किया है। 56 इनकलाबी शख्सियात की जिंदगी के शब रोज़ और मज़ाहमत की दास्तान लिखना आसान नहीं है।
میں مبارکباد دیکھتا ہوں خالد کو کہ آپ نے بہت اہم کام کیا ہے اس طرح کی ان شخصیات کے بارے میں لکھ کر، اور میرا خیال ہے اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس کو صرف پرنٹ کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ سوشل میڈیا پہ اور نئی ٹیکنالوجی کی شکل میں آنا چاہیے. ہمارا میٹر جتنا زیادہ جائے گا، چاہے اس سے کسی کو اختلاف بھی ہو تو بھی ہماری کامیابی ہے، اور ہمارے جو نئے لوگ، نئے نسل کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ بہت ہی شاندار کام ہے. مصنف عبدالخالق زدران نے کہا کہ انقلابی شخصیات پر کتاب لکھنے کا خیال سندھی اخبار کے کالم نگار کی تحریروں سے آیا. کامریڈ تاج مری آرٹیکل لکھا کرتے تھے، تو میں ان کو دیکھ کر پڑھتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو سندھی پڑھے ہیں، جنہوں نے سندھی پڑھا ہے وہی انہیں تک جا رہی ہے. تو میں نے پھر تاج مری سے اجازت لی تو انہوں نے مجھے اجازت دی، یہاں سے مجھے شے ملی. خالق زدران نے اپنی کتاب میں رحیم بخش آزاد، سبت حسن، سیف خالد، حسن ناصر اور اقبال الوی سمیت دیگر اہم شخصیات کے خاکے کتاب کا حصہ بنائے ہیں. کیمرامین شیر ضمیر کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی. امریکہ ایران جوہری مذاکرات کا تیسرا دور عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوا. امریکی حکام کے مطابق معاہدے تک پہنچنے میں مزید پیش رفت ہوئی. بہت کچھ ہونا باقی ہے. اگلی ملاقات یورپ میں ہونے پر اتفاق ہوا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مذاکرات کی رفتار اور طریقہ کار پر اطمینان کا اظہار کیا. کہا دونوں فریقین سنجیدہ اور پرعزم ہیں، مزید تفصیلی اور تکنیکی بات چیت میں داخل ہو گئے ہیں. اگلے مرحلے میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی ماہرین بھی شامل ہو سکتے ہیں. عمانی وزیر خارجہ کے مطابق تیسرے دور میں بنیادی اصول و اہداف اور تکنیکی خدشات پر تبادلہ خیال ہوا. اگلی ملاقات آئندہ ہفتے ہونے کی توقع ہے. مسقط میں ماہرین کی سطح پر ملاقات میں ممکنہ جوہری معاہدے کے فریم ورک پر بھی بات ہوئی ہے.